السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 13 اور پارے 14 کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ ابراہیم اور سورہ نحل، ان دونوں صورتوں میں اور خاص طور سے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ چاند سورج، دن اور رات کا آنا جانا، سمندر اور سمندری سفر، اور خشکی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سواریوں کی فراہمی، یہ ساری چیزیں اللہ نے بطور نعمت اور بطور احسان کے ذکر فرمائیں۔ اسی طرح اللہ نے بطور احسان کے ذکر کیا کہ وہ دور تھا جب بیٹیوں کی پیدائش پہ باپ چہرے چھپاتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اللہ نے زندگی دی عورتوں کو، اور عورتوں کی پیدائش پہ وہ خوشخبریاں ہیں اسلام میں جو مرد کی پیدائش پہ نہیں ہیں۔ اس احسان کو بھی اللہ نے یاد دلایا۔ اللہ نے بطور نعمت کے ذکر کیا کہ تم جو غذا کھاتے ہو، خاص طور سے دودھ اور شہد، یہ غذا بھی ہے، اس میں زبان کی لذت اور مزہ بھی ہے، اس میں صحت کے فائدے بھی ہیں، اس میں شفا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں۔ انہی نعمتوں میں اللہ نے آگے گنایا کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں، اللہ نے تمہیں اولاد عطا کی، پھر اولاد کی اولاد یعنی پوترے عطا کیے۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہیں۔ پوترے بھی اللہ کی نعمت ہیں کہ انسان کی جب ایک عمر ہو جاتی ہے، بڑھاپا، اس وقت وہ بیٹوں کے ساتھ دل نہیں بہلاتا، پوتروں کے ساتھ دل بہلاتا ہے۔ بیٹے تو نکل جاتے ہیں صبح کام پر، پھر شام میں آتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گھر میں کھیلتے ہیں اور کھلتے ہیں، انہی کے ساتھ دل لگتا ہے دادا اور دادی کا۔ یہ بھی اس عمر میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بہت عظیم نعمت کا ذکر کیا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اس زمانے میں ہمارے ہی ہاتھوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ گھر سکون، گھر کا مطلب آرام، گھر کا مطلب اطمینان۔ آدمی دن بھر گھر کے باہر محنت کرتا ہے اس امید پر شام ڈھلے گھر جاؤں گا انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آدمی سفر میں رہتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتا ہے اس یقین اور اس امید پر ایک دن گھر لوٹوں گا اور گھر میں سکون اور اطمینان مل جائے گا، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ لیکن ذرا سوچئے اگر گھر ہی میں سکون نہ ہو تو پھر وہ آدمی کے سامنے سوائے خودکشی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر ہی میں سکون نہیں ہے تو وہ آدمی ڈپریشن، وہ آدمی بیماریوں کا شکار، وہ آدمی چڑچڑاپن، ہر طرح کی پریشانیوں میں مبتلا جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ گھروں کو سکون والا بنائیں، یہ ذمہ داری ہے گھر کے مردوں پر بھی، گھر کے عورتوں پر بھی۔ گھر کے مرد عورتوں کی محنتوں کی قدر کریں، گھر کی عورتیں مرد کی محنتوں کی قدر کریں۔ گھر میں سکون آتا ہے ایک دوسرے کے احترام سے، ایک دوسرے کی قدر سے، حقوق کی ادائیگی سے۔ گھر میں سکون آتا ہے گھر میں صحیح نظم و نسق سے، صحیح وقت پہ کھانا، صحیح وقت پہ سونا، صحیح وقت پہ اٹھنا۔ اور گھر میں سکون آتا ہے اللہ کی عبادت سے، ذکر خیر سے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں سے آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے بطور مثال کے سب سے بڑی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نماز فجر پڑھاتے، اشراق تک اذکار میں، عبادتوں میں مصروف رہتے، اشراق کے بعد گھر میں تشریف لاتے، سلام کرتے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور فرماتے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اگر وہ کہتی کچھ ہے تناول فرما لیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اگر وہ کہتی آج کچھ نہیں ہے، فرماتے آج میں نے روزے کی نیت کی، کیونکہ آپ ابھی تک کچھ نہیں کھائے ہوئے ہوتے، اور نفل میں اجازت ہے نصف دن سے پہلے پہلے نیت کرنے کی نفل روزے میں، تو آپ اشراق کے وقت نفل کی روزے کی نیت کر لیتے۔ فوراً ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بھی نفل روزے کی نیت کر لی۔ کیا مطلب؟ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔
زوجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا تو حق ہوتا کہ کوئی انتظام نہیں ہے، انتظام کر دیجیے، آپ بھی کھا لیں ہم بھی کھا لیں، نہیں، آپ نے جو فیصلہ کیا روزہ رہنے کا میرا بھی وہی فیصلہ ہے۔ اسے کہا جاتا ہے زوجہ، اسے کہا جاتا ہے بیوی، کہ شوہر جو قدم اٹھا دے بالکل ساتھ میں بیوی بھی وہی قدم اٹھائے، اس میں شکوے نہ ہوں، اس میں طعنے نہ ہوں، تنقیدیں نہ ہوں۔ یہ تھا گھر میں محبت اور برکتیں لانے کا طریقہ جو آج ہمیں اپنانا چاہیے، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے۔ گھر کے اندر نظم و نسق ہو، گھر کے اندر صحیح ترتیب ہو، وقت پہ کھانا کھایا جائے، وقت پہ سویا جائے، وقت پہ اٹھا جائے۔ ایک زمانہ تھا ہر مسلمان گھر کا یہ طریقہ تھا، گھر کی عورتیں نماز فجر پڑھتی تھیں، الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، بچے جب چھوٹے چھوٹے اٹھتے اپنے ماں، اپنی دادی اور اپنے دیگر بڑوں کو قرآن پڑھتا ہوا پاتے تھے، اس کے بعد انہی برکت والے ہاتھوں سے ناشتہ بنتا تھا، مرد بھی کھاتے تھے، بچے بھی کھاتے تھے، برکتیں ہی برکتیں رہتی تھیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے رات کا بڑا حصہ صرف جاگ رہے ہیں، خواہ مخواہ کا، اس کے بعد پورا کا پورا گھر فجر میں سو رہا ہے، کیا بوڑھیاں، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، سب۔ وہ اتفاق سے بیچ میں اسکول کا ٹائم ہے تو زبردستی اٹھنا پڑ رہا ہے، زبردستی بچوں کو ہلا کے اور جو طوفان برپا کر کے اٹھا رہے ہیں، کسی طرح ڈریس پہنائے اور سیدھا لے جا کے اسکول میں پٹک دیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا اسکول کے گیٹ پہ باپ جو ہے موس کھلا رہا ہے بچے کو، کھا لے کچھ بھی کھا لے، نہ جانے پھر کب تجھے لنچ ملے گا، کیا ہوگا، کبھی اڈلی کھا لے، کبھی دوشا کھا لے۔ تباہ ہے بچے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے بچوں کو، 7 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، کڈنیاں فیل ہو رہی ہیں، اور شوگر عام ہو چکی ہے بچوں میں، شوگر کے ڈاکٹر بتا رہے ہیں 12 سال کے بچوں کو ہائی شوگر ہے۔ کون ہے اس کے مجرم؟ ماں باپ۔ کس نے کہا راتوں میں تم جاگ رہے، تمہاری وجہ سے بچے جاگ رہے ہیں؟ اور وہ بوجھ نیند کا، ان کے اعضاء کمزور ہیں، ان کی ساخت کمزور ہے، نیند کا بوجھ، وقت پہ کھانا نہیں، اور ان پر اتنا سادہ پڑھنے لکھنے ہوم ورک کا بوجھ اسکول کے اندر نہیں برداشت کر رہا ان کا جسم۔ نتیجہ یہ ہے ایسی بیماریاں جو ہونی تھی 60-70 سال میں اگر ہونا ہے بھی تو، لیکن وہ اب ہو رہی ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے بچوں کو اس عمر کے اندر، ایسی بیماریاں بچوں کو ہو رہی ہیں۔ ان سب کے مجرم ماں باپ ہیں، گھر کے بڑے لوگ ہیں۔ یہ ہے بے برکتی گھر کے اندر کی، یہ ہے غلط نظم و نسق، کہ ایک تو گھر کا پکا ہوا نہیں کھلا رہے ہیں وقت پر، ناشتہ کہاں پک رہا ہے مسلمان گھروں میں، وہی اڈلی دوشا، وہی انا کے گھر کے اور اس کے گندے ہاتھوں کا سب بنا ہوا، جو خود جو ہے طہارت صحیح نہیں لیتا اسلامی طریقے سے، اور وہ بات کہی جائے تو بہت کچھ نکل جائے گی زبان سے، انتہائی گندا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ گھر کی عورتیں نماز فجر پڑھتیں، باوضو ان کا ہاتھ ہوتا، ان کے اعضاء ہوتے، وہ قرآن پڑھی ہوئی ہوتی، وہ پکاتیں، اور وہ اس بابرکت ہاتھوں سے اپنے گھر کے مردوں کو کھلاتی، بچوں کو کھلاتی، وہ قدرتی رزق ہوتا، وہ وقت پہ کھانے کو ملتا، برکت بھی ہے اس میں، صحت بھی ہے اس میں، لیکن آہستہ آہستہ یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو گھر کے اندر نظم و نسق نہیں ہے، جس کی وجہ سے صحت برباد ہے گھروں میں، اور گھر کے اندر ایک دوسرے کی قدر اور احترام اور نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ڈپریشن ہے۔ آئے دن خبریں پڑھنے کو مل رہی ہیں بڑی عجیب و غریب، کہ بچوں کو مارا باپ نے، بیوی کو بھی مارا، خود بھی خودکشی کر کے مر گیا۔ آج کی ہی خبر ہے حیدرآباد کی۔ الگ بات ہے کہ ہندو ہے، وہ غیر مسلم ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ مسلم گھرانوں میں نہیں ہو رہا ہے، مسلم گھرانوں کی بھی ایسی خبریں آئی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، پھر خود مر کے جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ ڈپریشن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ گھر میں سکون نہیں ہے، برکتیں نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں، گھروں میں ایک دوسرے کی قدر اور احترام کا ماحول بنائیں، گھروں میں کھانا پینا سونا اٹھنا وقت پر ہو بالکل، انشاءاللہ روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، بے برکتی سے، ڈپریشن سے، اور جسمانی بیماریوں سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بہترین انسان بنا کے جائیں گے۔ قرآن کی یہ نعمتیں، اور خاص طور سے اللہ نے جو یہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنہ میں جس نعمت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا، اس نعمت کو ہم اپنے لیے نعمت ہی رہنے دیں، زحمت نہ بننے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط طریقے سے اور غلط نظم و نسق سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔